کمیونزم اور روس ختم ہو گیا، اب پورے دنیا جو ہے اس کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور وہ نیو ورلڈ آرڈر جو تھا وہ سارے کا سارا مسلمان ملکوں کے خلاف ہے۔ آپ ایک ایک کر کے ساری کہانی جو ہے اس کو دہرائیے اور آپ دیکھیے کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس کو اب تقریباً 2 دہائیاں گزر گئیں، اس کے بعد مصر میں دیکھیے کیا ہوا، آج جو شام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ دن دور نہیں کہ جب اس سے آگے بھی بڑھا جائے گا۔ پھر افغانستان گو مشرق وسطیٰ کا حصہ نہیں، مگر جو افغانستان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے قبلے درست نہیں کرتے، ہم اپنا راستہ صحیح راستے کا تعین نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نشانے پر رہیں گے، اور مزید مسلمان جو ہیں، مزید مسلمان ممالک جن میں اور بڑے ممالک، ترکی کو دیکھیے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، پھر ایران ہے، پھر پاکستان ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سر جوڑیں، ہم بیٹھیں۔ مسلم امہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو کیسے ہدف بنایا جا رہا ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں تقسیم کر کے ان کی جو مجموعی طاقت ہے اس کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا امریکہ جو کر رہا ہے یا جو کرے گا وہ اپنے مفادات کے لیے کرے گا، اور یہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست یا دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ ہم سے وہ جو روس کی جنگ لڑوائی گئی، اس کے بعد لوگوں کو بیچ مجھار میں چھوڑا، اور اس کے بعد وہی جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے اوپر وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پھر وہ دہشت گرد بن گئے۔ اور یہ جو دہشت گردی کی آپ نے بات کی، کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ اسرائیل کیا کرتا رہا ہے آج تک؟ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ دنیا کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہی جیسے میں نے بات کی کہ گڈ طالبان جو تھے وہ جو فریڈم فائٹرز تھے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرنا ہے، اور جب تک مسلمان جو ہیں، ہم 1.5 بلین کے قریب ہماری آبادی ہے، 60 کے قریب ہم ممالک ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں، اور ایک ایک کر کے مسلمان ملک جو ہے اس کو دہشت گرد بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور ہماری کوئی آواز نہیں سن رہا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے افغانستان میں حملہ جو ہے پاکستان کے ڈو مور کرنے پہ کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بے وقوفانہ جو ہے سٹیٹمنٹ اور بیان نہیں ہو سکتا۔ زید حامد صاحب، اب یہ 2003 سے امریکہ نے اس بم کو بنایا ہوا ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مدر آف آل بامز۔ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو نریٹو اب ہمارے سامنے آیا ہے، ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ امریکہ نے ڈو مور کا ہمارا مطالبہ مان لیا ہے۔ امریکہ نے کیا میسج دیا ہے سر؟ یہ ننگرہار پہ جو بم پھینکا گیا ہے، کیا واقعی اچانک سے امریکہ جو ہے داعش کے خلاف ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے سر امریکہ کی اس کے پیچھے؟ زید حامد صاحب۔ مصطفیٰ نیاز صاحب، یہ جو کچھ بھی افغانستان میں جو انہوں نے بھی بم گرایا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیے۔ اس بم گرانے سے 3 روز پہلے انہوں نے شام پر بھی ایک کروز میزائلوں کا ایک حملہ کیا تھا، اور اس بم گرانے کے بعد امریکہ نے نیواڈا کے ڈیزرٹ میں ایک ایٹمی دھماکہ بھی کیا ہے، ایک نیا گریوٹی نیوکلیئر بم بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ سب کنیکٹڈ ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی ساری الیکشن پالیسی یہی تھی، الیکشن مینڈیٹ، اس نے اسی بات پہ ووٹ جیتا تھا کہ میں امریکہ کو جنگوں سے باہر نکالوں گا، اور جو اوورسیز وارز امریکہ لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریلینز آف ڈالرز امریکن اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پیسے کو بچا کر میں امریکہ کے ڈومیسٹک انفراسٹرکچر پہ خرچ کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے، جو نیو کارن ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ ہیں، وہ کسی صورت میں اس ایجنڈے کو ڈسٹرب نہیں ہونا دے سکتے کہ جو انہوں نے گریٹر مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا جو کیمیکل فالس فلیگ اٹیک کیا گیا سیریا میں، اس کا مقصد تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریا کی جنگ میں گھسیٹا جائے، اور وہی ہوا۔ اگلے ہی دن امریکہ اس جنگ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اٹیک انہوں نے افغانستان میں جو کیا ہے،
کوئی ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ہے اتنے بڑے ایک کنونشنل نیوکلیئر بام، یعنی نیوکلیئر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیوسٹیشن نیوکلیئر بام جتنی ہے، کوئی، یعنی اس بم کی قیمت 31 کروڑ ڈالر ہے، تقریباً 310 ملین ڈالر اس کی قیمت ہے۔ آپ مجھے بتائیے امریکن اس بم کو 15-20 لو کوالٹی گھٹیا داعشیوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں کیوں گرائیں گے؟ اور بات وہ یہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک ویپن پلیٹ فارم ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کی ڈیوسٹیشن ٹیسٹ کی گئی ہے، جس طرح کروز میزائل سیریا میں تھے، اس کے بعد نواڈا کے ڈیزرٹ میں انہوں نے کون سی داعش پہ حملہ کیا، وہاں ایک پورا ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ کیا گیا، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک پوزیشننگ ہو رہی ہے مزید جنگوں کو پھیلانے کے لیے۔ ان کو خطرہ ہے کہ سیریا میں روس کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوگی اور ایران سے کانفرنٹیشن ہوگی اور نارتھ کوریا سے کانفرنٹیشن ہوگی۔ آپ نارتھ کوریا کی باڈی لینگویج بھی دیکھیے تو ایگریسو پاسچر ان کا ہے، وہ بھی تیار ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت پریکٹیکلی پوری دنیا میں ری پوزیشننگ ہو رہی ہے آلموسٹ ایک ورلڈ وار 3 کے لیے، ہائی انٹینسٹی ورلڈ وار کے لیے۔ تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کی قیادت تو نان ایگزسٹنٹ ہے، پاکستان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم تو صرف مسلمان دنیا مار کھا رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اسرائیل مسلمان دنیا کے قلب میں ہے، جس کو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا a dagger in the heart of the Muslims۔ اگر یہ اسرائیل یورپ میں ہوتا تو یہ یورپ میں تباہی مچاتے، چونکہ اسرائیل کو پھیلنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اب چونکہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں پھیلنا، لہذا مسلمان دنیا کا قتل عام ہے۔ اتنی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان قیادت اتنی احمق ہے کہ آج بھی بحث کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک جناب صاحب، جو بات کی ہے زید حامد صاحب نے، ایئر مارشل صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں، کہ واقعی ری پوزیشننگ ہو رہی ہے اور ہم بہت تیزی سے ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے لیڈران ہیں جس کا ذکر کیا ایئر مارشل صاحب نے، مسلم امہ کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ کوئی جاگیں گے، کوئی ہوش کے ناخن لیں گے؟ افسوس کی بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ جہاں تک ہم امہ کی بات کرتے ہیں، امہ کا تو تصور ہے نہیں ہے، آؤٹ سائڈ پاکستان کو اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ایک OIC پلیٹ فارم تھا، وہ پلیٹ فارم ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ ہے، اس کا نام ہے صرف، کوئی اچیومنٹ اس کی نہیں ہے۔ جہاں تک مسلمان دنیا کا تعلق ہے، جب سیریا پہ یہ جو ایک فالس کیمیکل اٹیک کا ڈرامہ ہوا تو اس کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ بدقسمتی یہ تھی کہ ترکی، سعودی عربیہ، اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایران اور جو حماس ہے اور روس بیٹھا ہوا تھا، اور چائنا بھی کسی حد تک اس کام میں موجود تھا۔ تو یہ تو وہاں کی صورتحال تھی آپ کی۔ افغانستان میں اگر آپ دیکھ لیجیے، افغانستان میں سوائے پاکستان کے کوئی اور مسلم ملک ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ ایران اس حد تک ہے کہ ایران اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ تو امہ کا تو کانسیپٹ ہے نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہماری لیڈرشپ کا تعلق ہے، اکراس دی بورڈ اگر آپ لیڈرشپ دیکھ لیجیے، ان سب کے جو سٹیکس ہیں، زیادہ تر سٹیکس پاکستان اپنے اپنے ملکوں میں نہیں ہیں، ان کے سٹیکس باہر ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو ترغیب دے کر کہ دولت باہر رکھ لی ہے، اولادیں باہر ہیں، دولت باہر، اب ان کے سٹیکس باہر ہیں، ان کے پاکستان یا سٹیکس اور جگہ پہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان کے لیے اپنے ایشوز ہیں، اور تمام عرب ممالک میں بھی یہی ان کے اپنے ایشوز ہیں۔ یہ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ شاہ سلیمان نے نتنیاہو کے الیکشن کمپین کو سپورٹ کرنے کے اسے اکاؤنٹ میں 90 ملین امریکن ڈالرز اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں اس میں، وہ اس حد تک سپورٹ کیجیے، رپورٹنگ میں پڑھا تھا یہ۔ تو ایشو ہماری لیڈرشپ نے تو اپنے آپ کو اس حد تک یرغمال بنوا لیا ہوا ہے، اب اس کا اس سے باہر کیسے نکلیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر ایئر مارشل صاحب، جو زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمق ہیں ہماری لیڈرشپ، تو وہ احمق تو نہ ہوئی، وہ تو بڑی سمجھدار ہوئی ایئر مارشل صاحب، وہ تو بڑے سیانے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور کس طرح ان کے مفادات کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو پھر گلہ کس سے کریں سر؟ اب کیا ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ اب نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، تو پھر بطور مسلمان ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ احمق جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، خود غرض ہیں، احمق نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ انہیں بالکل پتہ ہے کہ ہمارے مفادات کیا ہیں، اور وہ لیڈرشپ کے سلاٹس میں بیٹھ کر وہ ایک بزنس کر رہے ہیں، اور اس بزنس کا مقصد یہ ہے کہ سارے مفادات ان کو ملیں، اور اپنی جتنے ایسٹس ہیں وہ سب کے سب مغرب کے اندر اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان ملکوں میں نہ تو ان کے مفادات ہیں اس طرح،
نہ ان کے انٹرسٹ ہیں اور نہ ہی وہ ان ملکوں میں اس طرح سے رہ سکتے ہیں جس طرح وہ باہر کے ملکوں میں رہیں گے، اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بزنس، ہمارا پروفٹ، ہماری مختلف جو ایسٹس ہیں وہ باہر مقدار میں اور بڑھیں گے. یعنی ایک انویسٹمنٹ والا معاملہ ہے نا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی غلط فہمیاں ہیں. آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک جہاں ایسٹس کے طور پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ سارے ایسٹس فریز کر دیں گے، اور اس کی جھلک وہ ماضی میں دکھا چکے ہیں. یہ خام خیالی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں گو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خود غرضی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خود غرضی جو ہے اس کے نتائج یا ثمرات ان کو اس طرح ملیں گے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے. تو یہ تو ایک نقطہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ جال بنا جا رہا ہے یہ بالکل اسی کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کو باہر ایسی اٹریکشنز دو، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کہ جس کے تحت وہ بھاگتے چلے آئیں اور ان کو نظر آئے کہ جی ہمارے ہاں تو جانچ پڑتال بھی ہو سکتی ہے، احتساب بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا یہ سب کچھ. اس سے بچنے کے لیے اپنے اثاثے اٹھاؤ اور انہیں چھپا کر یہ دیکھیں نا پاناما لیکس آپ کے سامنے آ گیا. یہ تو ایسے اوورسیز آپ کو جگہیں مغرب نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی اوورسیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو لیگل ہے. بھائی ان کے مطابق لیگل ہے نا. آپ یہاں سے چھپا کے دولت لے جائیں، چوری کی ہوئی دولت لے جائیں، ڈاکے مارے ہوئے واپس دنیا میں جا کے ان کو انویسٹ کر دیں، وہ تو آپ کو ویلکم کریں گے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ فائدے کی کا سودا ہے نا. مگر کیا یہ واقعی لیگل ہے؟ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسے لیگل ہو گیا؟ منی لانڈرنگ کرو اور قومی خزانوں میں سے پیسے لے جاؤ اور وہاں جا کے کہو جی یہ تو معاملہ لیگل ہے. یہ زبان ہمارے ملک میں استعمال کی جاتی ہے کہ جناب یہ غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ وہ ملک اس کو کہتے ہیں یہ غیر قانونی نہیں ہے، انہوں نے یہ جال بچھایا ہوا ہے. ان کے قانون کے مطابق یہ جائز ہے کیونکہ ان کو اس کا فائدہ ہے، ہمیں نقصان ہے. اور وہ والی لینگویج یہاں استعمال کی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ قانونی طور پر تو اس میں کوئی غلطی نہیں کی ہم نے. یہ دیکھیے یہ کس حد تک دن دہاڑے ایک فراڈ ہے جس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ایک سوچ کے تحت کیا جا رہا ہے، اور لیڈرشپ کو وہاں پہ ایک جال بنا کر اس کے اندر پھنسا لیا گیا ہے. لہٰذا وہ اپنے ملکوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عوام ہے. اور کیا ہسٹری میں یہ انقلاب جب لوگوں نے دیکھا کہ جی ان کے جو لیڈران ہیں وہ تو ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو پھر وہ آئے نا سامنے. تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے یہ جو عرب سپرنگ کی جو ہم نے بات کی تھی وہاں پہ بھی تو یہ ایک اویکننگ والا معاملہ آیا تھا نا، پھر اس کو دبا دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج عام طور پہ عوام ہی ہوا کرتے ہیں. ان میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن کا اور اس شعور کا آنا ضروری ہے کہ انہیں کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ان کا مال کیسے ٹھگ کر باہر کی دنیا میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اور پھر جب انسان ایک حد جو ہے اس کی کراس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ احتجاج نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج مجھے تو وہی نظر آتا ہے. اس کے علاوہ فی الحال کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ یہ جو لیڈرشپ جو اس وقت اپنے لوگوں اپنے ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. زید حامد صاحب، امریکہ سے تو ہم تب گلہ کریں نا جب ہمیں وہ کہہ رہا ہو کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں. انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان رہا ہے. مسلمان ممالک آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. کہیں شیعہ سنی کا فساد ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے. تو امریکہ تو کرے گا، یورپی ممالک تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے بھی تو بڑا حصہ ڈالا ہے، ہمارا بھی تو رول ہے. ہم کس کا گریبان پکڑیں اس حوالے سے؟ کس سے ہم پوچھیں، کس سے انصاف چاہیں کہ مسلمان جو ہے آج کا اس کے اوپر بھی تو یہ آتا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو وہاں پہ لے آیا ہے جہاں پہ ساری انگلیاں جو ہے وہ اس کی جانب اٹھ رہی ہیں. مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پاکستان یہ کیوں بنایا تھا؟ یہی سوال آپ کا
اس وقت بھی تو تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جب اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری کیا عجب وقت پڑا ہے. پوری مسلمان دنیا جب تباہ و برباد ہوئی, خلافت موومنٹ ختم ہوئی, اس خلافت بھی تباہ ہو گئی. یہی تو وجہ تھی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پھر پاکستان کی بات کی تھی, اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ویژن پاکستان کا دیکھا تھا اس کا کوئی مقصد تھا کہ امت کی قیادت کرنے کے لیے ایک مرکز تشکیل دیا جائے گا. تو پاکستان کی پیدائش ہی یہی تھی کہ we were supposed to be the natural born leaders of the Muslim Ummah. اس سے پہلے کئی سو سال عربوں کے پاس خلافت رہی, اس کے بعد کئی سو سال ترکوں کے پاس رہی, اور اب یہ خلافت مسلمان پاکستان کا بر صغیر کے مسلمانوں اور پاکستان کے پاس آنی ہے, یعنی لیڈرشپ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ اگر پاکستان کے لوگ پاکستان کی قیادت اپنے مقام کو نہ سمجھے تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی. وہ تو نہرو نے بات ایوب خان سے کہی تھی کہ آپ بدنصیب ہوں گے کہ اگر آپ کو علامہ اقبال جیسا ایک فلسفی, ایک مفکر, ایک دانشور, ایک ویژنری ملے اور یہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو المیہ تو ہمارا یہی ہے, قیادت پاکستان نے کرنی ہے. یہ جو پاکستان کو 39 ملکوں کا الائنس کی قیادت دی جا رہی ہے کسی وجہ سے دی جا رہی ہے. جب جنرل ضیاء الحق کو UN میں بھیجا گیا تھا کہ مسلمان دنیا کی نمائندگی کریں تو پاکستان کو انہوں نے نمائندگی دی تھی, یہ کہہ کر کہ آپ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا حق رکھتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو نہ نگاہ بلند ہے, نہ سخن نہ لواز, نہ جاں پرسوز, نہ نگاہ پاک, نہ ہاتھ صاف, اور ان کووں کو, ان گدھوں کو شاہینوں کے بسیرے عطا ہو گئے ہیں. ان استغفر اللہ رب العالمین, جہاں امت کی قیادت ملنی تھی وہاں پہ یہ پناما کے اور میمو گیٹ کے اور ڈان لیگز کے سکینڈلوں میں پھنسے ہوئے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. کرنا, آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, سیدھی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی فوج کو اٹھنا پڑے گا. اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دے, اٹھنے کا مطلب ہے کہ پوری قوت سے سپریم کورٹ کو سہارا دے کہ آپ پناما کا فیصلہ کریں. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ پناما کا فیصلہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ امت کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ کیوں پناما کا فیصلہ نہیں کرتے؟ اگر یہ ڈاکو ہیں تو نکالیں ان کو. اگر آپ, اور آرمی کو چاہیے کہ قانون نافذ کرے, مارشل لاء نہ لگائے, لا انفورس کرے. آپ میمو گیٹ پہ, ڈان لیگ پہ, عزیر بلوچ پہ, ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اوپر قانون تو نافذ کر سکتی ہے نا پاک فوج. اگر پاک فوج نے قانون نافذ نہ کیا تو پھر آپ شام اور عراق اور لیبیا سے جس سے برا حال آپ کا ہوگا, کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور پوری دنیا اور آپ کے خلاف مشرک بھی ہے. ہندوستان بھی تیار بیٹھا ہے, امریکہ اور اسرائیل بھی آپ کے خلاف بیٹھے. استغفر اللہ, ساری ذمہ داری پاکستان کی تباہی کی آج کی اشرافیہ پہ, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پہ اور سپہ سالار پہ ہوگی. اس طرف آتے ہیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ قانون نافذ کرے, جو مثالیں وہ دے رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں پہ پارلیمنٹ, وزیر اعظم موجود, سب کچھ آئین کے مطابق, وہاں پہ فوج کیا کرے کہ وہ قانون نافذ ہوتا ہوا نظر آئے؟ یہ آپشن ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے, ہمارے پاس جو آپشن ایک جو سمجھ آتی ہے کہ سپریم کورٹ معاملات کو, جس طریقے سے میں بڑے سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ معاملات کو ہاتھ میں لے, کیونکہ انہوں نے تو لیا نا سر, وہ کہہ رہے ہیں ایک تاریخی فیصلہ آئے گا. وہ تاریخی فیصلہ کب آئے گا؟ اس فیصلے میں اگر ان کے ذہن میں کوئی شک ہے, دیکھیے کہ ہماری تاریخ ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو چکا ہوا ہے, ججز کے لیے لائف مشکل بنا دی گئی. بالکل بالکل. تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ پاکستان آرمی کا یہ فرض بنتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرے گی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا, پاکستان آرمی نہ صرف اس کو قبول کرے گی, سپورٹ کرے گی, اور اگر سپریم کورٹ نے ضرورت محسوس کی تو اس کو انفورسمنٹ کے لیے بھی کام پہ آئے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, جس طریقے سے ابھی پاکستان آرمی نے عزیر بلوچ کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور خاص قوانین کے تحت اگر وہ طاقت استعمال کی جائے تو اس قسم کے لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جائے اور ان کو سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈان لیگز کا مسئلہ ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. آرمی کو اپنا حق یہ مانگنا چاہیے حکومت سے کہ بھی ہمارا حق بنتا ہے. رینک اینڈ فائل چیف آرمی سٹاف سے کئی دفعہ سوال کر چکے ہیں, اگر تو یہ سیکورٹی بریچ تھی جو تھی, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے, حکومت نے خود تسلیم کیا ہے, تو اس میں جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کے سامنے لے کے آیا جائے, سزا دی جائے. اگر یہ ہم کر لیں تو بھی کافی مسئلہ اچھا ہو جائے گا. پھر میمو گیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک کمیشن بن گیا ہوا تھا ججز کا, اس کی فائنڈنگز موجود ہیں, اس کو ہم امپلیمنٹ کیجئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج ہے. اگر سپریم کورٹ پاکستان فوج کی مدد سے اپنے جو قوانین ہیں یا جو ان کے جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا دے تو پاکستان کافی حد تک صحیح سمت چلنا شروع ہو جائے گا. اور مجھے امید یہ ہے کہ
پاکستان کے عوام بھی اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. انتظار کر رہے ہیں جی, بالکل دیکھ رہے ہیں. ٹوٹلی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان فوج کی جو کامیابی اس کو تسلیم کیا, اور اب آپ دیکھیے کہ ہر روز کے حساب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں آپریشن بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کل آپ نے دیکھا ڈی جی خان میں ہمارے جوان شہید ہوئے اور دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں. تو یہ تو ہر روز کے حساب سے, آج صبح بھی ایک اس قسم کا انسیڈنٹ سامنے آیا ہے جو لاہور میں تھا خود. اور یہ ہر روز ایسی کوئی خبر آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, شہادتیں ہو رہی ہیں, تو جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو بھی سامنے لانا چاہیے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اپنے جو اینالسٹ ہے ان کے سامنے رکھیں گے, جو بات امریکہ کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح ڈرامہ رچاتا ہے. میرے تینوں مہمانوں نے مختلف واقعات بتائے ہسٹری کے کہ کس طرح امریکہ نے کب کیا رول پلے کیا, کس طرح ڈرامہ رچایا. تو ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. اور بھارت کی بات کی زید حامد صاحب نے, بھارت کا جو رول ہے اس خطے میں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں, جو کلبھوشن یادو کے معاملے پہ بھارت خم ٹھوک کے ہمارے سامنے کھڑا ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور ہمارا جو رسپانس ہے ہماری قیادت کا کیا وہ مناسب ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک جی. سیاست اور ریاست میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب اور زید حامد صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے. مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے, مسلمانوں کو بے حس ڈکلیئر کرنے, مسلمانوں کو انتہا پسند ثابت کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے ناظرین وہ میڈیا کا ہے, یورپین میڈیا کا ہے, امریکن میڈیا کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک ننھے سیرین بچے کی ویڈیو پر پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب یہ شام بشار الاسد یہ کیا ظلم کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو ذرا وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا ڈرامہ تھا. ذرا وہ ویڈیو کلپ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. یہ آپ دیکھیں جناب, یہ اب پورا ایک ڈرامہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بچہ جو ہے اس کا آپ دیکھیں کہ خون, یہ زخم, یہ سب جو ہے یہ میک اپ کے ذریعے کیے گئے ہیں. بچے کے چہرے کو آپ دیکھیں, کوئی درد کے تاثرات بچے کے چہرے پر نظر نہیں آئیں گے آپ کو. یہ دیکھیں پورا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے, پورا جو ہے کیمرہ مین اور یہ سارا کرو جو ہے آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا. ایک اور فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ ایک کار بم دھماکے کی فوٹیج ہے, یہ بھی شام ہی کی فوٹیج ہے. ذرا دکھائیے جناب وہ فوٹیج بھی ذرا چلائیں. یہ دیکھیں آپ, اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک شخص دھماکہ خیز مواد گاڑی میں انسٹال کر رہا ہے, خود وہاں سے جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ دھماکہ ہوتا ہے. اور دھماکے کے فوراً بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور کمال ایکٹنگ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. کچھ زمین پر لیٹ گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ اچانک سے ایک ایمبولنس وہاں پر آ جاتی ہے اور یہ ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے. بی بی سی, CNN, فاکس نیوز چیخنے لگ پڑتے ہیں کہ جناب یہ شام میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایسے بہت سی چیزیں موجود ہیں ناظرین, اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا. زید حامد صاحب, یہ جو ڈرامے امریکہ کر رہا ہے, یہ جو فلمیں وہ بناتے ہیں اور پھر وہ 400 سے زائد جرائد میں یہ فرنٹ پیج کے اوپر یہ تصویر سیرین بچے کی چھپی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ایک ڈرامہ تھا جسے پلے کیا گیا, جسے پراپرلی شوٹ کیا گیا. یہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور ہم جو ہے وہ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ دیکھیے سر, یہ بات یہ ریلائز کر لیجئے کہ آج کل کے جو ماڈرن دور میں جو جنگیں ہیں یہ دو ایکسس سے لڑی جاتی ہیں. ایک کورٹ آپریشنز, پراکسی ایلیمنٹس ہیں جس طرح TTP یا داعش ہے یا فری سیرین آرمی ہے, اس قسم کے دہشت گرد گروہوں کو بنایا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا ایکسس ہے انفارمیشن وارفیئر, سائیکولوجیکل آپریشن, پرسپشن مینجمنٹ.
اور آپ نے عراق کے خلاف بھی جب جنگ کی تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا بڑا ڈرامہ پہلے دنیا میں بنایا کہ کولن پاول جیسا شخص جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ایک جھوٹ بولتا ہے, ڈوسیئر بناتا ہے جو ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ نے عراق پر حملہ کیا ان لوگوں نے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو پاکستان میں جو آپ نیریٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ساری جنگ پاکستان کے خلاف بھی ہے اس میں ایک طرف انفارمیشن وارفیئر ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو خریدا گیا ہے, پاکستان کی اپنی انفارمیشن منسٹری پرویز رشید جیسے شخص کے ہاتھ میں جو ڈان لیگ کا مجرم قرار دے کے اس کو ڈسمس کیا گیا, اور پاکستان کے خلاف جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور ایم کیو ایم کے نیریٹو یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پراکسی ایلیمنٹس پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ 21st سینچری وارفیئر ہے, اسی کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. اور آپ انفارچونیٹلی دیکھیے کہ پاکستانی آرمی ایک پراکسی ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے خلاف تو بڑا ایگریسولی جنگ کر رہی ہے, لیکن جو دوسرا پرونگ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے ایگریسولی ڈپلوائے ہو رہا ہے خود پاکستان کے خلاف بھی, ڈان لیگز جس کا حصہ تھا, میمو گیٹ جس کا حصہ تھا, وہ انفارمیشن وارفیئر ہے. پاکستان آرمی کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو انفارمیشن وارفیئر کر سکے. جو کام حکومت کو کرنا تھا حکومت خود کمپرومائز ہو گئی. پرویز رشید کون سی کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر کر کے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ تو یہ المیہ یہ ہے ہمارا کہ یہ فلینکس کھلے ہوئے ہیں, اور ان فلینکس سے چاہے وہ اکنامک ایکسس ہو, چاہے وہ میڈیا ایکسس ہو, اور چاہے وہ پولیٹیکل ایکسس ہو, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں اس وقت بڑے بڑے نام آپ کو غداروں کے ملتے ہیں یا ان لوگوں کے ملتے ہیں کہ جن پر غدار ہونے کا شک ہے. اور جس طرح بات کہی تو یہ المیہ اب اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ہم اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں کیونکہ پاکستان آرمی صرف ایک ملیٹنٹ ایکسس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. پاکستان آرمی جو چاہتی ہے کہ ادارے کام کریں تو ادارے کام نہیں کر رہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یا ریاست تباہ کروا لیں یا آئین کو ماورائے آئین جا کر کوئی کام کریں. یہ فیصلہ قوم کو, فوج کو, سپہ سالار کو کرنا ہے. پاکستان نے 40 لاکھ قربانیاں دے کر, ہم نے 50 لاکھ ہم نے پاکستانی ریاست کے لیے قربانیاں دی تھی, آئین کے لیے نہیں دی تھی. آئین دوبارہ لکھا جا سکتا ہے. آپ نے فوجی عدالتیں بھی بنائی تو آئین میں تبدیلی کی, آپ نے آئین میں ایڈجسٹمنٹ کی, آئین کو پیچھے کیا آپ نے, لیکن فوج کو بیچ میں داخل کیا. یہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو جیسے بات کہی دوسروں سے سبق سیکھیں. عراق, شام, لیبیا میں جو ہو چکا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اللہ نہ کرے ان سے زیادہ برا ہمارا ہوگا, کیونکہ ہمارے یہ دشمن بہت زیادہ ہیں ان ملکوں کے مقابلے میں. رائٹ. ایئر مارشل صاحب, یور ٹیک آن دس. جو زید حامد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ماروائے آئین, یہ کوئی پاسبلٹی ہے سر؟ یہ کوئی سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے, کوئی سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں تو اس کو ماورائے آئین ہرگز نہیں سمجھتا. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات سے, کیونکہ جو ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی والا معاملہ ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اور اگر اس میں ہمیں ایک دراڑ جو ہے وہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے, جو کہ نظر آ رہی ہے, یہ جتنے بھی قصے گنے گئے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یعنی کچھ دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جی دہشت گردی کا نیکسس جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ ہے. اس وقت بھی بڑا شور مچا کہ جناب یہ فوج کیسے کرپشن کی طرف چل پڑی, ان کی ذمہ داری تو صرف سیکیورٹی ہے, لہٰذا سیکیورٹی کی طرف صرف اپنی نظریں رکھیں. تو پھر ہمارے جو پچھلی ملٹری کمانڈر تھے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم اس دہشت گردی, ہم اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کو بڑھانے میں, یعنی پیسہ کرپشن کے ذریعے کمایا جائے اور پھر یہ سہولت کار بن کے دہشت گردوں کو دیں اور ان سے دہشت گردی کروائیں. لہٰذا کسی حد تک یہ مقصد ہم بتانے میں کامیاب ہو گئے. اب آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ایک اور نیا زاویہ نکل آیا. یعنی پہلے ہم نے نیکسس اسٹیبلش کیا دہشت گردی کا کرپشن کے ساتھ, آج بتائیے کہ دہشت گرد جاسوس نکل آئے اور ملک کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر حملے ہو گئے. اور جو ملک پہ کی سلامتی پہ حملہ کرے وہ کون ہے؟ وہ ملک کا غدار ہے. اس کے لیے سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ آرمی ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ دونوں قوانین آپ کے پاس موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لینا کیا یہ ماورائے آئین ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے. ہاں, یہ ہم نے ضرور ثابت کرنا ہے کہ کون اس گناؤنے جرم میں انوالوڈ ہے, اور وہ ثابت کون کرے گا؟ آپ کے سامنے تو پہلے ہی ہماری جو سول عدالتیں ہیں انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے
کتنے بڑے بڑے دہشت گرد ان کے پاس گئے اور ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ ثابت نہ ہو سکے. انہوں نے خود کہا کہ کیونکہ ہمارے قوانین میں حکم ہے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ہم نے ملٹری کورٹس بنائے. کیا یہ غیر آئینی قدم تھا؟ نو, یہ بھی آئینی تھا, کیونکہ ساری پارٹیوں نے مل پر اس پر اتفاق رائے کیا. آج اگر ہم نے کلبھوشن کو پکڑا ہے تو اس نے خود ظاہر کر دیا کہ اس کے کس کس سے تعلقات ہیں. آج آپ کا جو عزیر بلوچ ہے اس نے ان ساری چیزوں کی تائید کر دی. سارے نیٹ ورک جو ہیں اب ذمہ داری ہمارے آرمی اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, کیونکہ یہ معاملہ قوم کی سلامتی کا معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ملٹری کمانڈر تھے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد انہوں نے جو ایک بیان دیا تھا, اس میں کہا تھا کہ جی یہ جو ڈان لیکس والا معاملہ ہے یہ تو ملک کی سلامتی کے اوپر ایک ضربہ کاری ہے. تو جو ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے وہ بالکل غداری کا مرتکب ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی سزا اسٹیبلشڈ ہے. ہاں, یہ ثبوت جو ہے یہ ثابت کرنا, یہ آپ کو ایک ایسے کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا جو کہ وہ کورٹ ہو جو کہ باقاعدہ جس کے پاس پاور بھی ہو اور جس کے پاس وہ وسائل ہوں جس کے تحت وہ ثابت کر سکے, جو کہ ہمارے سول عدالتوں کے پاس نہیں تھے. انہوں نے خود کہہ دیا, لہٰذا یہ معاملے ملٹری کورٹس میں اب چلنے چاہیے. یہ پورا نیٹ ورک جس کی اطلاع آپ کو کلبھوشن نے دی اور جس کی مزید تائید آپ کے سامنے یہ عزیر بلوچ کر رہا ہے, خدارہ اس نیٹ ورک کے نام سامنے لائیے. آپ دیکھیں گے کہ کتنے کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں, اور یہ ساری کی ساری جو زنجیر ہے اور یہ جو کڑیاں ہیں یہ کہاں کہاں جا کے ملتی ہیں. ان کو مت چھوڑیں, انہیں سامنے لائیں, وہ نام قوم کے سامنے لائیں. انہوں نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا ہے, انہوں نے ملک کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے, ان کا مقدمہ چلائیں اور یہ ملٹری کورٹس چلائیں, کیونکہ آرمی ایکٹ میں بھی ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں بھی ہے, اور وہ چلانے کے بعد ان کو وہ سزائیں دیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو عبرت حاصل ہو کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے بظاہر یہ ظاہر کریں کہ ہم اس ملک کے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, لوگوں کے نمائندے ہیں, جو وہاں اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے. اور پھر دہشت گردی, یہ ہمارا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں, وہ دہشت گردی کرواتے ہیں, پھر انہی لوگوں کو آپ مارنا شروع کر دیں. تو یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کوئی ماورائے آئین کام نہیں ہے. اس کی ذمہ داری لینا ہوگی اور ملک کی سلامتی کے ساتھ جو بھیانک مذاق کیا جا رہا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. رائٹ, جس اب یور ٹیک آن دس, کیا یہ دیکھیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دکھانا چاہوں گا. جب بامبے کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں جس طرح بھی زید حامد صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے اپنا میڈیا بھی ایک اداکار بن گیا تھا. ود ان آورز ہم نے یہ تسلیم کر لیا تھا کیمرے لے کے پہنچ گئے تھے, اور ہم نے اجمل قصاب کے 2 گاؤں ثابت کر دیے. حالانکہ قصاب نام کی کوئی قوم پاکستان میں نہیں بستی, اور اجمل کے بارے میں ابھی تک کوئی ثبوت واضح نہیں دے سکے. تو ہمارا میڈیا بھی اس گیم میں حصہ بن رہا ہے. اور جیسا پہلے بھی آپ نے بات کی تھی جو یہ اٹیک کے بارے میں, جو بم کا اٹیک تھا ہمارے میڈیا نے کیا, تمہارے میڈیا کو بھی یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیے ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. بھارت ہمارا دشمن ہے, رہے گا, اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ خود ختم نہیں ہوتا, ہمیں ختم نہیں کر دیتا. میں اس بارے میں مجھے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھارت میں جو اپنے لوگ خود ہیں, جو لوئسٹ کلاس ہندوز دلتس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ ظلم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں ان کو. مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں ان کو. کشمیر میں انہوں نے آج کل پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی کہ نہیں, ایک شخص کو جیپ کے آگے باندھ کے اس لیے لے کے جا رہے تھے تاکہ پتہ نہ چلے اس کو. بالکل. تو چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے بھارت کے اپنے دلتس ہیں, کرسچنز ہیں بھارت میں بیٹھے ہوئے, مسلمان ہیں, وہ تو سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو بھی اقلیت ہے پاکستان کے بارے میں ان کے کوئی جو بھی عزائم ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ سب آج سے نہیں, پاکستان بننے کے فوراً بعد سے بات شروع ہو گئی ہوئی ہے. مودی صاحب اس کو سامنے لے کے آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کیا کام ہوتے رہے ہیں. پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملے تو ہیں, پاکستان کی سلامتی کے اوپر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ساری دنیا کو پتہ بھی چل رہا ہے, چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں. اس وقت سٹیٹ نے ایکٹ کرنا ہے. سٹیٹ کے جو 3-4 حصے ہیں ان میں سے عدلیہ سب سے بڑا, میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا امتحان ہمارے نظام عدل کا ہے کہ کیا وہ چیلنج قبول کریں گے. کیا ان کو ہمارے عدالت عظمیٰ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے, اور کیسے کیسے کریکٹرز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اگر وہ سٹیپ فارورڈ نہیں کرتے,
کیونکہ آئین کے تحت ہماری عدالت عظمیٰ کا یہ فرض بنتا ہے. اور دیکھیں ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے جس پرانے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بات کی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں پاکستان کا ظلم ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں خرابی ہے، ان کے پاس اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بھی اتنے ذمہ دار ہیں. اسی طریقے سے دوسرے ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر افواج پاکستان یہ دیکھ رہی ہیں ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے پاس اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور وہ سپورٹ کر کے اس کو نہیں کریں گے جو بات ہم بات کر رہے ہیں سارا، اور ملک اس طریقے سے نیچے سے نیچے جاتا رہے گا، تو پھر ذمہ داری سب پر عائد ہوگی. پھر کسی کو یہ نہیں کہیں گے جی پاکستان کی عدلیہ بہت اچھی تھی لیکن پاکستان تباہ ہو گیا. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. نہیں بالکل نہیں. لیکن زید حامد صاحب، جب آپ کہتے ہیں ماروائے آئین اور فوج کو جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ہم نے دیکھا ماضی کی اگر ہم مثال سامنے رکھیں، مشرف دور میں ہم نے دیکھا فوج کو پورا موقع ملا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا فوج کو پورا موقع ملا، ایوب خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا فوج کو پورا موقع ملا. لیکن جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی پاکستان کی ایگزسٹنس کے حوالے سے کہ مقصد کیا تھا، وہ تو سر ان ادوار میں بھی وہ مقاصد تو بہت دور کی بات، ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، اس سفر کا آغاز ہی نہیں کر سکے. تو اب ایسی کیا بڑی تبدیلی آئے گی کہ اگر اب فوج جو ہے وہ آگے آتی ہے تو جو پچھلے ادوار کی مثالیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ، بات یہ ہے کہ جو پچھلے ادوار کی غلطیاں ہوئی اس کی سزا بھی تو آپ کو پھر مشرقی پاکستان کی صورت میں ملی. اس کی سزا بھی تو پھر آپ کو اللہ نے اتنی سخت دی کہ ہماری استغفر اللہ ابھی تک وہ زخم ہمارے دل کو چیرتا ہے. بات یہ ہے کہ اب 40 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، اور اس کے بعد دوبارہ ہم تاریخ کے اسی موڑ پر کھڑے ہیں. اور اقبال جو کہتے ہیں کہ سخت ہوتی ہیں فطرت کی تعزیریں، ہم دوبارہ وہاں کھڑے ہیں آ کے. اگر وہی غلطیاں کی جو اس وقت کے حکمرانوں نے کی تھی تو اللہ نہ کرے پھر ہمیں وہی تکلیف ہوگی جو ہمیں 71 میں ہوئی تھی. اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ. جو اس کے نصیب میں ہے تقدیر کہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے، مگر اس پاکستانی قوم کو پھر بڑی عبرتناک سزا لگے گی. ہمیں آج 4-5 ہزار دہشت گردوں کو، کرپٹ کو، خائنوں کو ٹانگ دیں، ملک صاف ہو جائے گا. ورنہ ان کی ضلالت کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی غداریوں کی وجہ سے پھر 1 کروڑ کی قربانی دینی پڑے گی. عراق، شام اور لیبیا کے مسلمانوں سے عبرت سیکھیں. اب دنیا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. دشمن پوری قوت کے ساتھ مسلمان دنیا کو تباہ کر رہا ہے. 71 میں وہ صرف پاکستان پر ٹارگٹ کر رہا تھا، اب پوری مسلمان دنیا نشانے پر ہے. اس وقت اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے پھر 1 کروڑ کی قربانی دینی پڑے گی. تو اللہ نہ کرے سیالکوٹ اور لاہور کو آپ کو انڈین ٹینکوں سے چھڑانا پڑے گا، کیونکہ یہ اس وقت سے ڈریں. دشمن کو اللہ نے ہمیں پہلے موقع دیا ہے، ہم کو بار بار موقع دے رہا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر وہ ہلاکو خان بھیجے گا. اگر مسلمان خود توبہ نہیں کریں گے پھر اللہ ہلاکو کے ذریعے صفائی کروائے گا، اور اس دفعہ ہلاکو جو ہے نریندر مودی کی شکل میں ہوگا. اس وقت سے ڈریں. تو ہمیں کیا ایئر مارشل صاحب، پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی انڈیا کے حوالے سے اختیار کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کلبھوشن کے معاملے پہ بھی جو ہے بجائے یہ کہ انڈیا کوئی معزز خوانا رویہ اختیار کرتا، وہ تو بڑا سامنے آ گیا اور پوری دنیا کو وہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جی سب سے پہلے تو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو، جو ہندوستان کے ساتھ اس زبان میں بات کرنا جانتی ہو جس زبان میں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہاں تو زبان جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کی جاتی، اور آج بھی جب وہ آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اس پر حملے کر رہا ہے اور ہم یہاں سے امن اور بھائی چارے کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی لیڈرشپ ایسی نہیں رکھتے جس کے تحت وہ صحیح جواب دے سکے، اور جو تعلقات ہیں یہ تو 2 طرفہ ہوا کرتے ہیں، یہ ہم یک طرفہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اس دشمن کے ساتھ جو ازلی دشمن ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری لیڈرشپ صحیح والی سامنے نہیں آتی، اور وہ کب آئے گی؟ اور تبھی آئے گی جب ہمارے یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر وہ اصلاحات کر کے آپ جو صحیح لوگ ہیں ان کے ذمے اس ملک کی بات دور نہیں کرتے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، یہ ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں جو آپ نے جن کی نشاندہی کی، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. اور فوج کا کام نہیں ہے ملک میں گورننس کرنا یا ملک کو چلانا، یہ ان کا کام نہیں ہے. جو ان کے ذمے آپ نے کام لگایا ہے وہ احسن طریقے سے کر رہے ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف دیکھ لیجئے، کراچی والا معاملہ دیکھ لیجئے، ایون بلوچستان کے ٹرن اراؤنڈ میں وہاں جو کور کمانڈر ہم نے بھیجے تھے ان کا ایک میجر رول ہے.
آج بھی جو حالات ہیں اس ملک میں، اب اندرونی اور بیرونی جو خلفشار ہے اور جو اس وقت ہماری سلامتی کے اوپر داغ لگائے جا رہے ہیں اور داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی لیے میں نے کہا کہ فوج سامنے آئے اور وہ اپنا کام اسی طرح کرے جیسے ہم نے نارتھ وزیرستان میں کیا، جیسے ہم نے کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کیا۔ اب یہ جو ہمارے اندر لوگ چھپے ہوئے ہیں، دوستی کی آڑ میں دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو سامنے لا کر جب تک آپ عبرتناک سزائیں نہیں دیتے، جب تک ہم ایک اصلاحات کے ذریعے صحیح لیڈرشپ اس ملک میں نہیں لاتے، اس ملک کا ٹرن اراؤنڈ کرنا بہت مشکل ہے۔